اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور ان کے اقوال جو بہت ہی حکمت و دانائی بھرے ہوتے ہیں، ان کے مالجاتی واقعات اور نباتات کی صحیح شکل و صورت یعنی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح نام، ان کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں جالینوس پر، حکیم جالینوس پر، اس کی شخصیت پر، اس کے اقوال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ اس میں بہت ہی دانائی بھری باتیں حکیم جالینوس کی اقوال میں لے کر آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے جالینوس کی شخصیت جو ہے وہ اس قدر بہت ہی اعلیٰ قسم کی شخصیت تھی۔ جالینوس کے متعلق اقوال مشہور ہیں کہ فن طب مردہ تھا، اس نے زندہ کیا۔ ناظرین کرام، جب اس نے فن طب کے اس میدان میں قدم رکھا تو بہت ہی چونکہ خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، تو یہ آخری معلم طبیب ہے یونان کا، اس نے اس پر بھرپور محنت کی اور اپنے زمانے میں اس فن کو اعلیٰ مقام دیا، اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ تو اس کا زمانہ جو ہے وہ ناظرین کرام مسیح علیہ السلام کے بعد کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 200 سال بعد۔ جو صحیح تاریخ ہے، صحیح پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ 200 سال بعد، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے 200 سال بعد یہ پیدا ہوا۔ تو سب سے اس نے مشہور جو بات ہے اس کی یہی ہے کہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ پکڑو، یعنی میانہ روی کے ساتھ پکڑو، تو صحت میں بھی اور معاشرے کی ہر چیز کا یہ علاج ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی بات ہے جالینوس کی۔ تو اس کے اقوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو خیر خواہی سے خدمت کرے گا بدلہ بھی اسے خیر خواہی سے ہی ملے گا۔ یعنی دیکھیں ناظرین کرام، کتنی اہم بات ہے کہ جو خیر خواہی سے خدمت کرے گا یعنی مخلوق کی، تو رب العزت کی طرف سے اس کا یہ خیال ہے کہ اسے خیر خواہی سے ہی بدلہ اس کا ملے گا۔ تو آگے چل کر پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا جو عقل سے کام نہ لے اس کا علم غیر نافع، اور جو عقل کو استعمال نہ کرے وہ لا علیق ہے۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ اخلاق النفس میں اس نے لکھا ہے کہ جس طرح جسم کو بیماری اور بدصورتی لاحق ہوتی ہے، بیماری جیسے سرو و شوسا اور بدصورتی جیسے کڑاپن اور گنجاپن، اس طرح نفس کو بھی بیماری اور بدصورتی لاحق ہوتی ہے۔ بیماری مثلا غصہ اور بدصورتی جیسے جہالت۔ بیماریوں انسان کو 4 باتوں سے لاحق ہوتی ہیں: علت العلل یعنی اللہ کی طرف سے، یہ جالینوس کا قول ہے۔ بڑی اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلی بات جو ہے بیمار ہونے کی اس کی وجہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دوسری وجہ اس نے کہا کہ غذا میں 100 تدبیر سے، یعنی غذا جو ہے وہ ناقص کھانے سے یا اپنے مزاج کے خلاف کھانے سے بیماری کا ظہور ہوتا ہے۔ تو تیسری بات اس نے کہی کہ گناہوں سے، یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے چیزیں جو ہے وہ چھین لیتا ہے، یعنی اپنی نعمتیں جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ تو چوتھی وجہ اس نے کہا ابلیس کی وجہ سے، یعنی شیطان کی وجہ سے۔ یہ جالینوس کا قول ہے، میں اس پر مذہبی بات نہیں کر رہا۔ تو آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ عشق کسی کو حسین سمجھنے کی بات ہے جس میں یہ حیرت شامل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے عشق جو ہے وہ کسی کو حسین سمجھنے کی بات ہے جس میں بعد میں حیرت شامل ہو جاتی ہے۔ تو آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ عشق نفس کا پھل ہے جو دماغ، جگر اور قلب میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ دماغ کے اندر 3 قوتیں ہوتی ہیں: تخیل جو دماغ کے اگلے حصے میں ہوتی ہے، فکر یہ دماغ کے وسط میں، ذکر یہ دماغ کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ کسی کو مکمل عاشق تب ہی کہہ سکتے ہیں جب معشوق سے فراغ ہو تو خیال، فکر، ذکر، قلب اور جگر سے خالی نہ ہو۔ جگر چونکہ مصروف رہتا ہے اس لیے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ دماغ تخیل اور ذکر و فکر میں مصروف رہتا ہے اس لیے نیند غائب ہو جاتی ہے۔ پس نفس کے تمام مقامات مصروف رہتے ہیں۔ باوقت فراغ یہ مصروف نہ ہو تو عاشق نہ ہوگا۔ فراغ کے وقت یہ مقامات فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آگے چل کر حکیم جالینوس کے اور قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ نرم ہو جاؤ پالو گے، برباد رہو بردبار رہو شریف رہو گے، تکبر نہ کرو ورنہ رسوا ہو گے۔ یہ جالینوس کا قول ہے۔ کیسی اعلیٰ باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جالینوس کے اقوال۔ تو بیمار جسے بھوک لگتی ہو اس تندرست کے مقابلے اس میں لائق شفا ہے جسے بھوک نہ لگتی ہو۔ بدی کی جانب مدان تجھے بلائی کے کام سے نہ رکے گا۔ میں نے اکثر بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ علوم و فنون کے راستہ غلام اور اچھی نسل کے جانوروں کی قیمت زیادہ دیتے ہیں، مگر خود اپنے نفس کی اصلاح سے غافل ہیں، حتیٰ کہ انہیں جیسا غلام پیش کیا جائے تو نہ خریدیں گے نہ قبول کریں گے۔ میرے نزدیک بدترین شے یہ ہے کہ غلام تمام دولوں کے مساوی ہو اور مالک اسے نہ پائے جو اسے مفت قبول کرے۔ تو ناظرین کرام، یہ جالینوس کے اقوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اتباع کا مقام امراء اور مریضوں کا مقام مامورین کا تھا۔ جب یہ حال تھا تو فن مفید اور مؤثر تھا۔ ہمارے زمانے میں معاملہ برعکس ہے۔ بیمار اور امیر اور طبیب نے معمور کی جگہ لے لی ہے۔ اتباع نے بڑے لوگوں کو رضا چاہی، ان کی جسموں کی خدمت ترک کر دی، چنانچہ افادیت کم ہو گئی۔ تو آگے چل کر وہ کہتا ہے بچوں میں جس کی بدی سخت بے حیائی کی ہو اس کی اصلاح کی امید نہ رکھنی چاہیے، اور جس کی بدی بے شرمی کی حد تک نہ ہو اس کی اصلاح سے مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنا چاہیے کہ ادب سیکھ لے گا اور پاک باز انسان بن جائے گا۔ آگے چل کر جالینوس کہتے ہیں کہ شرم و حیا والے کا یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا نقص اس شخص کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے جو اس سے افضل ہے۔ تو اس طرح جالینوس کے اقوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ 50 سال کی عمر میں جس کا جسم کسی مرض سے نڈال ہو جاتا ہے تو پھر نڈال ہو جاتا ہے اور نہ جسم کو برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، بلکہ مکمل تندرستی نہ صحیح پھر بھی جسم کی تندرست رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر صحت پر صحت اور فضیلت پر فضیلت حاصل کرنے سے باز نہ رہیں، وہ نفس حکیم کی فضیلت حاصل نہ ہو سکے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ جالینوس کے اقوال ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ تمام بادشاہ اس کی جسمانی طاقت کی وجہ سے تنظیم کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کہا گیا کہ ہیکل کے واسطے ایک ذبح شدہ بیل کو لاد کر باہر لے آیا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیل کا نفس اسے لادے ہوئے تھا، اسے لادنے میں کوئی خوبی نہیں۔ تو بیمار اپنی سرزمین کی ہوا سے اسی طرح روح حاصل کرتا ہے جس طرح خشک زمین بارش کے قطروں سے۔ پوچھا گیا شہوت کیا ہے؟
اس نے کہا ایک بٹکی ہوئی مصیبت جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ پوچھا گیا لہو و لب کے محفلوں میں شریک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ ہر حال و ہر موقع پر تباہ اور قوتوں کو سمجھ سکوں۔ پوچھا گیا انسان کو کب مرنا چاہیے؟ اس نے کہا مضر کیا ہے، مفید کیا ہے، جب اس کی تمیز اٹھ جائے تو انسان کو مر جانا چاہیے۔ یعنی یہ جعلی نیوز کے اقوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، اس نے خون کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا زیر ملکیت غلام گاہ یہ غلام آقا کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا صفرا، اس نے کہا کسی باغ کا کھٹکا کتا۔ پوچھا گیا بلغم، اس نے کہا بادشاہ اس کا ایک دروازہ بند کرو تو دوسرا کھول لیتا ہے۔ پوچھا سودا کے متعلق پوچھا گیا تو یہ اس نے کہا یہ مٹی بھی کیا ہے جو حرکت میں آتی ہے، تو جو کچھ اس پر ہوتا ہے وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اخلاق اربع کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ صفرا یعنی مرا ہمارا ایک نیک پاک باز مگر زبان دراز خاتون کی مثال ہے، جو زبان درازی اور تیز غصے سے تکلیف پہنچاتی ہے مگر جلد ہی بلا نقصان پہنچائے واپس آ جاتی ہے۔ خون پاگل کتے کی طرح ہے، یہ تمہارے گھر میں داخل ہو جائے تو فوراً یا تو نکال باہر کرو یا قتل کر دو۔ جس میں متحرک بلغم کی مثال ایک بادشاہ کی ہے جو تمہارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تمہیں اس کے ظلم و ستم کا خوف ہوتا ہے، اس سے تکلیف پہنچانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا نرمی سے اسے نکال باہر کرو۔ جس میں سودا کی مثال کینہ پرور انسان کی ہے، بظاہر تو وہ خاموش رہتا ہے مگر جب حملہ کرتا ہے تو ہر طرح کی اذیت پہنچاتا ہے اور مشکل سے واپس ہوتا ہے۔ ظریفانہ کے کچھ نمونے حسب ذیل ہیں۔ طبیعت کتاب الایمان بقرات واحد کی شرح ہے، جس طرح ہر پتھر کا مجسمہ درندوں سے جنگ کے لیے ہر کتا مفید نہیں ہوتا، اسی طرح ہر انسان فن طب کے لیے موزوں نہیں ہے مگر باہم اس کے جسم و نفس کی فن قبول کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ یہ ناظرین کرام میں جعلی نیوز کے قول آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں مختصر سے۔ اس کے اقوال کی فہرست تو اتنی لمبی ہے، اگر میں 2-3 گھنٹے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں تو وہ ان کی فہرست جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو جعلی نیوز ایک با کمال شخصیت تھی، فن طب پر اس کے بے شمار اقوال ہیں، بے شمار اس نے علاج معالجہ کے اس کے واقعات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، بڑے دلچسپ واقعہ ہیں۔ تو جعلی نیوز کی شخصیت ایسی ہے، اس کے متعلق بہت سارے اتباع کرام نے کہا ہے کہ فن طب مردہ تھا، اس نے زندہ کیا، بڑی لاجواب شخصیت ہے۔ تو ناظرین جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ جعلی نیوز آخری شخصیت ہے یونان کی، وہ آخری معلم اور طبیب تھا، اس نے فن طب کو زندہ کیا، اور یہ اس کا مشہور اقوال ہے کہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ پکڑو، اور صحت میں بھی اور معاشرے میں بھی تم ہر چیز کو بلائی کے ساتھ گزارو گے، یعنی اچھے رہو گے۔ تو ہر چیز میں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ہمیں یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، ان سے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔